بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کا طریقہ اور اس کی نیت اور جانور کو کس طرح لٹا کر ذبح کرنا چاہیے بالکل وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بغور دیکھیں، سمجھیں اور آخر تک بالکل سنیں، کیونکہ ایک ویڈیو میں اتنا لمبا ویڈیو بنانا اور مکمل مسائل بتانا دشوار کن عمل ہے۔ پھر بھی آپ حضرات کی خدمت میں بتا دینا چاہتا ہوں، بالکل وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے لیے کوئی ایسا خاص نیت نہیں ہے کہ یہ نیت کریں گے تو قربانی ہم کر سکتے ہیں، ہوگا ورنہ ایسا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے قربانی کے لیے کوئی نیت نہیں ہے، دل کے ارادے کا دل میں قصد کر لینا وہی کافی ہے۔ اگر کوئی یہ شخص یہ کہہ دے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لیا بس کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام بھی لینا ایسا کچھ نہیں ہے کہ نام لیں گے تو ہماری طرف سے قربانی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ نام کا لینا بھی اس میں شرط نہیں ہے۔ دل میں سوچ لے کہ فلاں جانور جو ہماری طرف سے ہے یا اس جانور میں جتنے حصے ہیں وہ ہم تماموں کی طرف سے ہے، دل میں کر لیا بس کافی ہے۔ بعض جو دعا کے اندر نام لیتے ہیں بہتر ہے، افضل ہے، لے سکتے ہیں، لیکن اگر نہ لیے تو کوئی حرج نہیں، قربانی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تو کچھ معلومات تھی۔ سب سے پہلے آپ حضرات جس جگہ قربانی کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کو پاک اور صاف کر کے اچھے سے اس جگہ کی صفائی کر کے اس کو آبرو کر لیں، پردہ پوش کر لیں اس جگہ کو، تاکہ ابھی جو حالات چلے ہوئے ہیں ملک کے اندر، لاک ڈاؤن ہے، پھر دوسرے حالات ہیں، اس میں ایک فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں کچھ گیدرنگ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لہذا اس کو آبرو کر لیں۔ دوسری بات، جس آلے سے اس کی ذبح کرنا چاہیں، ہمارے ہاں چھری سے، چاقو سے، بڑے چاقو سے کرتے ہیں، دوسری جگہ بھی جس جگہ سے کرتے ہیں اس کو بالکل تیز رکھیں تاکہ جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو ہیں، لہذا کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ذبح کے وقت تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن بے دھار چھری ہو جس میں دھار ہی نہ ہو، اور اس کو الگ اڑھنگے طریقے سے قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے، بالکل یہ طریقہ اسلام یہ طریقہ نہیں بتاتا۔ لہذا آپ حضرات بالکل تیز چھری رکھیں، بالکل تیز جہاں تک ممکن ہو سکے۔ دوسری بات جو اہم بات جہاں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جانور کو لٹاتے ہیں بہت سارے ایسے ہے کہ قبلے کی طرف سر کر دیتے ہیں اور اس کے اپوزٹ سائڈ یعنی مشرق کی طرف پیر کر دیتے ہیں، اور جو ذبح کرنے والے کا منہ اتر دکھن رہتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرے ممالک میں ہوں گے اس طرح، جدھر جس کا جس طرح قبلہ ہے، لیکن انڈیا میں اس طرح نہیں ہے، لہذا بتا دینا چاہتا ہوں۔ انڈیا میں عام طور سے ایشیا کے اندر یہ ہے، ایشیا کے کچھ ممالک ہوں ایسے جہاں اتر دکھن ہو قبلہ، لیکن ہمارے یہاں تو پچھم ہے، پورب کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، پچھم میں غروب ہوتا ہے۔ بہرحال جانور کو اتر دکھن لٹائیں، یعنی دکھن کی طرف اس کا سر ہو اور اتر کی طرف اس کا پیر ہو، اور بائیں پہلو جانور لیٹے، دائنا پہلو جو دائنا بازو ہے اس کا اوپر کی طرف ہو، اور جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو اور بائیں پہلو پر ہو، یعنی ذبح کرنے والا اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لہذا جانور کو قبلے کی طرف لٹا کر اور اس کے اتر دکھن لٹا کر قبلے کی طرف اس کا رخ ہو، اور بائیں پہلو نیچے ہو، بائیں پہلو بائیں جانب جانور لیٹے، اور دائیں جانب جو ذبح کرنے والا دائیں پہلو پر پیر رکھ کر ذبح کر سکتا ہے اگر سہولت ہو، نہیں سہولت ہے تو جس طرح بھی ہو کر سکتا ہے، لیکن کچھ خاص باتیں ہیں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جیسا کہ ہم ذبح کرتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں یہ صرف ذبح کرنے والا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، اور زیادہ تر امکان یہ رہتا ہے کہ خون کا چھیٹا کپڑے پر، بدن پر آنا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس وقت جو سانس چھوڑتے ہیں جانور، جو سانس ان کی نکلتی ہے وہ بہت تیزی سے آتی ہے، اس سے خون کا چھیٹا جسم میں کپڑے پر آ گرتا ہے، تو اس وقت ہم چھری کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ قصاب حضرات رہتے ہیں یا دوسرے کوئی بھی ہوں تو وہ جا کر انہیں ذبح کرتے ہیں۔ ہم مکمل ذبح نہیں کیے ہیں، لیکن وہ جا کر اس کو دوبارہ جو ذبح کرتے ہیں کٹے ہوئے سے، اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں بھی قربانی درست نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی پڑھا دیں، تاکہ اگر ہمارے اوپر چھیٹ آ جائے
تو اس سے دوسرے لوگ جو ہیں اس کام کو انجام دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جو رگیں ہیں جانور کے گلے میں 4 رگ ہیں، 4 میں سے 3 کا رگ کٹنا بالکل ضروری ہے، اور چوتھا اگر چھوٹ جائے، مستحب اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ 4 رگوں کا کٹنا ہے۔ سب سے پہلے سیدھے میں آپ چلائیے، سامنے کا کٹ گیا، پھر دونوں طرف کنارے میں آپ جانور کے چلائیے تو 3 رگ عام طور سے آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ لہذا اتنا بھی زیادہ نہ چلائیں کہ بالکل گلا ہی کٹ جائے، کھال کھال میں گردن باقی رہے، ایسا بھی نہیں، وہ مکروہ ہو جائے گا۔ لہذا آپ حضرات اس بات پر ذرا توجہ دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی بتا دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات دعا اگر نہ یاد ہے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ جس کا جانور ہے وہ خود ذبح کرے، اور جس میں 5-7 حصہ ہے، 5-7 افراد اس میں ہیں، تو اس میں سے جو مناسب لگے وہ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ممکن کوشش حتی الامکان یہ کرے کہ اپنا جانور خود ذبح کریں، دوسروں کے ذریعے نہ کرائیں۔ اگر آپ کے اندر وہ ہمت و طاقت نہیں ہے یا کچھ بھی دوسری پریشانی ہے، تب آپ علماء کرام سے ہو، کسی سے بھی ہو جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو لگ رہا ہو کہ ذبح کر سکتے ہیں، آپ ان سے کرا سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کیجیے کہ ذبح خود کریں۔ بہرحال اس کے آگے میں دعا بتا دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات اس دعا کو بھی پڑھ کر قربانی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ دعا پڑھیں، کوشش یہ کریں کہ سبوں کو بھی پڑھا دیں، تاکہ بہتر ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں، دعا اگر نہ پڑھ لیں گے سب گناہ، کیونکہ آپ کے اندر اگر چھیٹ آ جاتی ہے یا دوسرا کوئی بھی جانور پیر مار دیتے ہیں، دم چھوٹ کر کپڑے میں لگ گیا، گندا ہو گیا، تو ہم کپڑا وغیرہ دھلنے آ جاتے ہیں۔ لہذا دعا سب کو پڑھا دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کم سے کم سب کو پڑھا دیں۔ بہرحال دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہاں پر ذبح کرنا ہے۔ اللہم منک ولک میں آ کر جانور کو ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ اس کے بعد ذبح کر لینے کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے، اس کے بعد آپ آ کر کھڑے ہو کر آگے دعا ختم کریں گے۔ لہذا آگے جو پڑھیں گے اللہم تقبلہ منی، یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہے، بتا دینا چاہتا ہوں، پھر بعد میں دوبارہ دعا بتا دوں گا۔ اللہم تقبلہ منی اس وقت کہنا ہے جب ہم اپنے جانور کو خود ذبح کر رہے ہیں یا اپنا جانور کر رہے ہیں۔ اگر دوسرے کا جانور کر رہے ہیں یا کئی افراد ہیں اس میں شامل، تو اللہم تقبلہ من کہنا ہے، منی نہیں کہنا ہے۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام کہہ کر دعا کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو منی کہیں گے یہ اپنے جانب سے کہیں گے، من کہیں گے تو دوسرے کی جانب سے جو دعا کر رہے ہیں۔ پھر ایک بار دعا کو شروع سے سن لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے۔ دعا کے بعد اللہم تقبلہ اگر اپنے طرف سے ہے، منی کہیں، اس کے بعد تمام حضرات کا نام لیں، جن جن آپ قربانی میں نام دیے ہیں، 7 آدمی اگر لینا چاہیں لے لیں۔ اگر دوسرے کی طرف سے کہہ رہے اللہم تقبلہ من کہہ کر نام لیں، اس کے بعد کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام کہہ کر دعا کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔